اب موجودہ دور کے ہمارے مشائخ آپ ان کو بھی ذرا سمجھیں۔ نقیب ختم نبوت، یہ آپ اگست 2014 نقیب ختم نبوت 2014 صفحہ 19 پہ واقعہ موجود ہے، اور یہ مجھے جن نے بتایا تھا وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، مولانا فیصل صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا، کہا مولانا صاحب نقیب ختم دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہا ابھی دیکھو اس میں کیا بات آئی ہے۔ خیر ہم نے پتہ کیا تو اس میں واقعہ سامنے آیا۔ جامع خیال مدارس کی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ روایت میں لفظ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو، مجھے تو زبانی پورا واقعہ یاد ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ کہتے ہیں مجلس احرار کا جلسہ تھا، صدارت مولانا خیر محمد صاحب کی تھی۔ جلسے کے بعد کسی نے پوچھ لیا کہ غیر مقلدوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ شاہ جی فرمانے لگے سب مسلمانوں کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو مولانا خیر محمد صاحب فرمانے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا یہ تو غلط مسئلہ بیان ہو گیا، اب ادھر شاہ جی ہیں، شاہ جی کا مجمع ہے، اور میں ایسے مجمع میں شاہ جی کے خلاف بات کیسے کروں؟ لیکن پھر میں نے حوصلہ کیا اور میں نے کہا کہ حق صدارت میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا دو قصے ہیں، ایک ہے انگریز کو ملک سے کیسے نکالنا ہے، اس کے بارے میں شاہ جی زیادہ جانتے ہیں کہ کیسے نکالنا ہے، کن لوگوں کو ساتھ ملانا ہے، کن لوگوں کو ساتھ چلانا ہے، باقی جائز ناجائز یہ باتیں ہم زیادہ جانتے ہیں، غیر مقلدوں کے پیچھے اتنے وجوہ سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ شاہ جی کا ظرف اتنا وسیع تھا کہ فوراً فرمایا کہ جو مسئلہ مولانا خیر محمد صاحب نے بتلایا وہی صحیح ہے۔ فرمایا بعد میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اگر آپ نہ بتلاتے اس دوران ہم سب نے غیر مقلد ہو جانا تھا، کیونکہ وہاں سے شرط لگ کر آئی تھی کہ تمہارے پیچھے اگر نماز ہوتی ہوئی تو ہم بھی غیر مقلد بن جائیں گے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ سمجھ آئیں کہ میں نے آیت کیوں پڑھی ہے، کچھ آپ کے اندر استدلال کا ملکہ بھی پیدا ہو نا، میں نے آیت کیوں پڑھی؟ آیت کیا ہے؟ وَكُلًّا نُقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے آپ کے اوپر گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کا دل قوی ہو، آپ کو سامنے آئے کہ جو مشکلات مجھے آئی تھی انبیاء کو بھی آئی تھی، وہ ہٹے نہیں تھے۔ نبی کو تسلی دینی ہو تو واقعہ نبی کا پیش کرتے ہیں، اور جب امتی کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہو تو واقعہ امتی کا پیش کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نبی کو تسلی دینی ہو تو واقعہ نبی کا، اور امتی کو تسلی دینی ہو تو واقعہ امتی کا پیش کرتے ہیں۔ اور یہ عمل علمیہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے شیخ الحدیث مولانا صدیق صاحب مولانا خیر جلندری کو پیش کر دیا ہے، فیصلہ آپ کر لیں کہ میں اکابر کے طرز پہ چل رہا ہوں یا اکابر کے خلاف چل رہا ہوں۔ اب آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیوں؟ مولانا صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ غیر مقلدوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، آپ تو کہتے ہیں اہل بدعت کو نہیں بلانا چاہیے، آپ تو کہتے ہیں اہل الحاد کو نہیں بلانا چاہیے، وہ تو بلاتے ہیں، فلاں جگہ پر تو جاتے ہیں، پھر آپ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ مولانا خیر صاحب کیا فرمایا؟ ملک سے انگریز کو کیسے نکالنا ہے، ساتھ کس کو ملانا ہے کس کو نہیں، یہ فن شاہ جی کا ہے، اور کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں، یہ فن خیر محمد جلندری کا ہے۔ میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا فلاں کہلاؤں ملاتا کیوں نہیں ملاتا، ٹھیک ہے، اب مجھے کیوں کہتے ہو کہ تو کیوں نہیں بلاتا؟ میں نے مختصر سی بات کی ہے، اہل فن میں اعتماد اہل فن پہ کرنا چاہیے، یہ نہ دے کہ اہل فن چھوٹا ہے یا اہل فن بڑا ہے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا، آپ اتنے وثوق اور رسوخ سے کام کریں گے کہ آپ تصور بھی نہیں فرما سکتے۔ اپنے کام پر آپ کو شرع صدر ہونا چاہیے، اپنے کام پر آپ کو شرع صدر ہونا چاہیے۔ مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ مولانا صاحب ہم تبلیغی جماعت میں گئے ہیں اور فلاں جگہ مسجد میں ہیں، یہ فلاں عقیدے والے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کام کرنا مشکل ہوگا۔ میں نے کہا میں یہ تو نہیں کہہ رہا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، میں تو کہہ رہا ہوں ہوتی نہیں، یہ دو مسئلے الگ ہیں۔
ایک یہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، اور دوسرا ان کے پیچھے ہوتی ہے کہ نہیں۔ آپ مجھے یہ پوچھو کہ ان کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں، اب جواب اور ہوگا۔ آپ پوچھو کہ ہوتی ہے یا نہیں، اب جواب اور ہوگا۔ یہ ہمارا فن ہے نا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا کریں؟ میں نے کہا پڑھ لیں اور بعد میں اس کو لٹا لیں، تبلیغ کا کام بھی ہو جائے گا، آپ کی نماز بھی خراب نہیں ہوگی۔ اگر ہم لٹائیں گے ان کے پیچھے نہیں ہوگی تو پھر ہماری جماعت کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا نہیں لٹائیں گے، ان کے پیچھے پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو لٹانے سے جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، نماز کا تو مل جائے گا۔ وہ جی پھر جماعت چھوڑنے کا گناہ، میں نے کہا جماعت چھوڑنے کا گناہ تب ہوتا ہے جب چھوڑا بلا عذر ہو، اور جب جماعت بالعذر چھوٹے تو پھر گناہ نہیں ہوتا۔ آپ کا عذر ہے اس لیے آپ نے چھوڑ دی، اب کیا گناہ ہے؟ اب دیکھو ہمارا فن ہے نا، تو ہم نے بات پوری کہہ دی ہے۔ جن کا فن نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار اس سے جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی تبلیغ والا یہاں بیٹھا ہے یا پوری دنیا میں میری بات سن رہا ہے، وہ اچھی طرح سنے، میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا فلاں مسجد میں نہ جاؤ، فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، میں نہیں کہہ رہا۔ میں کہتا ہوں جاؤ، ضرورت ہے تو پڑھو، بعد میں لٹا لو، تاکہ تبلیغ کا کام بھی ہو جائے اور نماز بھی ہو جائے۔ اب جو فن کے لوگ نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں جانا ہی نہیں ہے، ایک یا کہتے ہیں نہیں جانا ہے تو نماز بھی پڑھنی ہے، کیوں بھی ہماری مجبوری ہے، بھئی ہم نے کب کہا نہ پڑھیں۔ ایک مولوی صاحب تھے ابھی زندہ ہیں، ان کا مکالمہ ایک اور مولوی صاحب سے چلا۔ اب مکالمہ اور دو مولانا صاحب کا، ایک تبلیغ والا ہے ایک تبلیغ والا نہیں ہے، اور جو بندہ درمیان میں ہے وہ دونوں کا دوست ہے۔ اس نے کہا جی میں فلاں مولانا صاحب کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں جو تبلیغ والے تھے، تو کھایا۔ اب یہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو کہو یار ہر کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو، خیال کیا کرو۔ میں کہہ رہا ہوں نہ پڑھا کرو، بولو، میں روک رہا ہوں۔ اب وہ روک رہے تھے، جب ان کا پیغام دیا تو انہوں نے جا کر کہا بھی ہم شکاری لوگ ہیں اور شکاری کی مجبوری اس نے ہر جگہ جانا ہوتا ہے۔ اس نے ان کا جواب واپس آ کر مولانا صاحب کو دے دیا۔ انہوں نے کہا جب دوبارہ ان سے ملو نا تو ان سے کہنا بھی شکاری شکار کرتا ہے لیکن ہر جانور کا شکار حلال نہیں ہوتا، کچھ جانوروں کا شکار حرام بھی ہوتا ہے۔ اس نے وہ جا کر پیغام دے دیا، اب واپسی جواب نہیں آیا۔ اب یہ تبلیغ والے ساتھی ان کا جواب نہیں بنا، ایک ان کی غلطی تھی۔ جب آپ کا معاملہ فضائل ہے، مسائل ہے ہی نہیں، آپ خاموش ہو جاتے، آسان طریقے سے ٹال دیتے، کتنا آسان سا کام تھا۔ تو جو بندے کا جو فن آپ چاہتے ہیں، اہل فن سے فن سیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ اہل فن چھوٹا ہے یا اہل فن بڑا ہے۔ بس آج یہ ٹینشن ہے جو آپ نے دور کرنی ہے، اور میں پوری محنت کر کے اپنے طلباء کو، علماء کو، عوام کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ امت کو جوڑو، اکٹھے رہو، توڑ پیدا نہ کرو، فرقہ واریت پہ لعنت بھیجو، دہشت گردی پر لعنت بھیجو، توڑو، لیکن اس کا معنی وہ نہیں جو آپ سمجھیں۔ فرقہ واریت پہ لعنت اس کا معنی یہ نہیں اپنا عقیدہ نہیں بتانا، اپنا عقیدہ نہیں سمجھانا۔ اب ہمارے دو قسم کے لوگ ہیں نا جی، بعض بہت آگے نکل جاتے ہیں اور بعض بالکل ہی ٹھوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں درمیان اعتدال والا معاملہ رکھو، اس پہ نفع ہوتا ہے۔ اہل فن میں اعتماد کس پر کرنا چاہیے؟ فن پر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ